أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلا جو درس تھا ہم نے اس میں سورہ فاتحہ کے کچھ فضائل اور اس کی اہمیت کے متعلق پڑھا، جس میں چند احادیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ چلیں گے۔ پچھلے ہی درس میں ہم نے یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بتلائی آپ سے حضرت انس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطانی فیما من به علی فاتحۃ الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا اور اس احسان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے فاتحۃ الکتاب عطا کی، سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور اہمیت بیان کرتے ہوئے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهِيَ مِن كُنُوزِ عَرْشِي، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے میں نے تمہیں عطا کی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہم نے پچھلے ہی درس میں ہم نے اس کا بھی ذکر کیا۔ حضرت ابی سعید المعلا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بات فرمائی، مسجد میں تھے، کہتے ہیں کہ لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ، میں سب سے اعظم سورت آپ کے سامنے بیان کروں گا یا آپ کو سکھاؤں گا، بتلاؤں گا۔ جب مسجد سے نکلنے لگے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فاتحۃ الکتاب وہ فاتحۃ الکتاب ہے یا سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور اس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے، اور اس کے متعلق ایک بہت اہم چیز یہ ہے جس کا تعلق ہمارے جو ہے بہت سارے معاملات کے ساتھ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز کا معاملہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ یہ راقیہ ہے، یعنی رقیہ، دم کیا جاتا ہے اس سے۔ تو اگر کسی شخص کو کوئی مرض لاحق ہو، اس کو کوئی بیماری ہو، تو 7 دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پڑھی جائے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا جائے تو انشاءاللہ اس کے اندر شفا ہے۔ ایک صحابی ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے اندر ہر چیز کا علاج ہے، سورۃ الفاتحہ کے اندر ہر بیماری کا علاج ہے، الا الموت، سوائے موت کے۔ اس کے علاوہ کوئی بیماری ہو، کسی بھی طرح کی ہو، آپ کی روحانی بیماری ہو یا آپ کی حسی بیماری ہو، جس طرح کی بھی بیماری ہو، یہ اعتقاد ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے شفا عطا کریں گے۔ اب چلتے ہیں اس کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، کیا ارشاد فرمایا، اس کا میں نے تعلق آپ سے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ اس کی اہمیت واضح تب ہوگی جب ہمیں اس چیز کا پتہ ہوگا کہ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں 17 دفعہ دن میں سورۃ الفاتحہ، کم سے کم 17 سے کم کوئی عدد نہیں ہے، 17 دفعہ کم سے کم ہم لوگ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اب اس کا اثر اور نماز کے اندر وہ والے احساس یا وہ نماز کے اندر اخلاص وہ کہاں پر ہے جو ہمیں ملتا ہے سلف سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملتا ہے، کہ وہ چیز پیدا ہونی چاہیے، وہ کہاں اور کس طرح وہ چیز پیدا ہوتی ہے۔
وہ چیز پیدا ہوگی جب سورۃ الفاتحہ کے مفردات کا علم ہوگا. آج انشاءاللہ ان مفردات کے بارے میں انشاءاللہ کچھ بحث کریں گے. شروع ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس کے متعلق میں نے بیان کیا تھا پچھلی دفعہ، چھوٹا سا ایک اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ ہے بسم اللہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، سورۃ الفاتحہ کا بسم اللہ حصہ نہیں ہے. تو سورۃ الفاتحہ کی پہلی آیت کیا ہوگی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ بسم اللہ کا ہے، جو بسم اللہ ہے سورۃ الفاتحہ کا حصہ نہیں ہے، ان کے نزدیک سب سے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں حصہ ہے، ان کے نزدیک پھر سورۃ الفاتحہ کی سب سے پہلی آیت بسم اللہ ہے، اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین دوسری آیت ہے. اور اسی چیز پر جو مصحف ملفات جو ہے مصحف المدینہ، انہوں نے اسی چیز پر اتفاق کیا کہ سورۃ الفاتحہ کا حصہ بنایا بسم اللہ کو، اور باقی صورتیں جو ہیں ان کا حصہ نہیں بنایا. اس میں ایک حدیث آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھ نہ آتی کہ یہ صورتیں ایک ہیں یا مختلف صورت ہو گئی ہے. جب حضرت جبریل علیہ السلام آ کر نازل کرتے یا بتاتے تو اس ضمن میں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جائے کہ اب یہ اگلی صورت ہے، یہ پچھلی صورت نہیں ہے، یہ نئی صورت ہے جس کی آیت نازل ہو رہی ہے. تو اس کو ان دونوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا گیا. بسم اللہ، اصل میں بسم اللہ ہم عام طور پہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. الرحمن جو کہ رحمان ہے، رحیم جو کہ رحیم ہے. اللہ کے نام سے بھی جو ہے نا اس کا تعلق ہے ایک ایسے فعل کے ساتھ جو فعل یہاں پر بسم اللہ کے اندر موجود نہیں ہے. وہ فعل محذوف ہے، اور یہ عربی کا ایک عام اسلوب ہے کہ جو چیز سمجھی گئی اور مفہوم چیز ہوتی ہے اس کا ذکر نہیں بیان کیا جاتا، اس عبارت کے اندر اس چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا. یہاں پر جو فعل محذوف ہے وہ ہے اقرأ یا اتلو، میں پڑھتا ہوں، یعنی اقرأ میں قراءت کرتا ہوں، یا پھر اتلو میں پڑھتا ہوں. یعنی بسم اللہ اقرأ، اللہ کے نام سے، ہم جو کہتے ہیں نا میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اصل میں شروع کرتا ہوں سے بہتر یہ ہوگا میں اللہ کے نام سے پڑھتا ہوں. اللہ کے نام کی یعنی ابتداءً اللہ کا نام لیتا ہوں، اور اس سے پھر میں آگے اقرأ پھر شروع کرتا ہوں آگے اپنی قرآت. بسم اللہ جو فعل محذوف ہے اس کے اندر، وہ یہ محذوف فعل ہے بسم اللہ اقرأ، اللہ کے نام سے میں پڑھتا ہوں، یعنی اپنی قرآت جو ہے، اپنی تلاوت، اس کی شروعات میں بسم اللہ سے کرتا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہے اس کے اندر، الرحمن اور الرحیم. اب اللہ جو ہے نا، یہ اسم اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کا اسم ہے یہ، اور اس کو حدیث کے اندر فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسم اللہ الاعظم، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام وہ یہ ہے اللہ. لفظ اللہ جو ہے، اور اس لفظ اللہ کی اصل الہ ہے. لفظ اللہ جو ہے اس کی اصل الہ ہے، اور جو الہ اسم ہے نا، یہ عام طور پہ ہر معبود کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، حق ہے باطل ہے. حق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سارے معبود باطل ہیں. ان کے لیے بھی الہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو اسم جنس کہا جاتا ہے. ایسا لفظ جو ایک جنس کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، جو ایک خاص گروپ کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، وہ لفظ وہ الہ ہے. اب اس میں جو شروع کا حمزہ ہے اس کو ختم کیا اور الف لام لگا دیا ساتھ، اس طرح یہ لفظ جو ہے اللہ بنا. اور یہ لفظ اللہ پھر اس کے بعد خاص ہو گیا اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ نہ یہودی استعمال کرتے ہیں، نہ یہ نصرانی استعمال کرتے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی ان کے معبودات ہیں، جو بھی ان کے مذاہب ہیں، کسی مذہب کے اندر لفظ اللہ کا استعمال نہیں ہوتا.
اس لیے جب پھر ان مذاہب کی زبانوں میں معبود کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اللہ نہیں ترجمہ کیا جاتا. جب ان زبانوں کی کتابیں یا ان زبانوں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی بات کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو جس کو وہ خدا کہتے ہیں اس کی جگہ الہ کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی میں. اس کو الہ کہا جاتا ہے، یعنی ان کے مطابق جو بھی وہ لوگ ہیں، وہ کیا نام ہے، ہندو ہیں یا جس طرح کے بھی لوگ ہیں، آتش پرست لوگ ہیں، جو بھی ہیں وہ، تو ان کی جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اللہ کبھی نہیں کہا جاتا. حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی کون ہے؟ معبود ہے. معبود سے مراد کیا؟ جس کی عبادت کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ معبود ہے. تو باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے اندر جب معبود کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے اللہ کا لفظ کبھی نہیں استعمال کیا جاتا، ہاں الہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہاں جی فلانا ہے، اس چیز کو یا جو بھی ہے اس کو الہ سمجھا جاتا ہے. جس طرح بھی ہے وہ الہ باطل ہے. اور الہ حق کون ہے؟ معبود حق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ہے اسم اللہ کے متعلق. اس کے بعد الرحمن الرحیم، الرحمن اور الرحیم. الرحمن اور الرحیم ان دونوں کا اصل رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نکلے، اس لیے اس کو مشتق کہا جاتا ہے. ان کو عربی کے اندر اسمان مشتقان، یعنی ایسے اسماء جو اللہ کی رحمت سے ماخوذ کیے گئے ہیں، رحمان اور رحیم. اس کے متعلق امام شوکانی رحمہ اللہ بولتے ہیں کہ رحمان کے اندر کثرت ہے رحمت کی، رحمان کے اندر شدت ہے رحمت کی. رحمان جو لفظ ہے اس کے اندر رحمت کی شدت ہے. معنی جو ہے وہ معنی اس طرح اس کا پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر رحمت کی شدت ہے، اور رحیم جو ہے اس کے اندر اتنی شدت نہیں ہے. رحیم کے اندر کم اس کے اندر کمی ہے، اس کی شدت کے اندر کمی ہے اس کے معنی کے لحاظ سے. اس لیے ابن جریر رحمہ اللہ جو بہت بڑے مفسر ہیں قرآن کے، وہ فرماتے ہیں کہ رحمان الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا اور آخرت کے، اور رحیم جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ دنیا کے ہے، رحیم آخرت کے نہیں ہے. تو اس رحیم کے ضمن کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا کرتے ہیں اور نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، چاہے وہ گناہگار لوگ ہیں، کفار لوگ ہیں، ان کو جتنی بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں عطا کرتے ہیں، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. تو مسلمان کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے جیل بنایا، کافر کے لیے جنت بنایا. اس دنیا کو اسی لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرتے ہیں. اور یہ سوال کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ بھئی اگر وہ لوگ کافر ہیں، اگر وہ لوگ اس کے مخالف جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات ہیں ان کے مخالف جاتے ہیں وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں کیوں نوازتے ہیں؟ اور کبھی دیکھا جاتا ہے کہ بھرپور اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے زیادہ اپنی نعمتیں ان پر نوازتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اور وہ رحیم پھر وہی بات ہے کہ یہ بات ایک مسلمانوں کے لیے اپر ہینڈ کے طور پر ہے کہ رحمت رحیم اللہ تعالیٰ اس دنیا میں مسلمان اور غیر مسلمان کے لیے ہے، اور رحمان کے اندر جو رحمت ہے وہ پھر قیامت کے روز اس دنیا میں بھی ہے، لیکن قیامت کے روز وہ صرف خاص ہوگی مسلمانوں اور مؤمنین کے لیے. وہاں پر رحمت سے کفار باہر نکال دیے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو جیسی بھی نعمتیں ہیں، قیامت کی نعمتیں تو پھر بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور ان تمام نعمتوں سے پھر کفار کو اللہ تعالیٰ باہر نکال دیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا اور آخرت کے، رحیم ہے صرف اس دنیا میں. اس دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم ہے. اور وہ یہی بات ہے کہ جنت ہے کفار کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ جیل ہے. کس لحاظ سے جیل ہے؟ کہ اس میں آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے بہت ساری چیزیں کرتے ہوئے.
بہت ساری چیزیں کرنے سے پہلے شریعت کے حدود اور اس کے احکامات کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. نفس کو آپ نے روکنا ہے. نفس وہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ تو جھکا ہوتا ہے یا انسان کو جھکاتا ہے، آمادہ کرتا ہے بالسوء، برائی کی طرف. تو اس نفس کو انسان نے روکنا ہے. اس لحاظ سے یہ پھر مسلمانوں کے لیے جیل کا معاملہ ہے اس دنیا کے اندر. اور وہی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ایک مومن یا ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نہ ہی دو ڈر جمع کرتے ہیں ایک ساتھ، اور نہ ہی دو نعمتیں ایک ساتھ جمع کر دیتے ہیں، نہ ہی دو امن. نعمت بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں امن کا لفظ استعمال کیا. دو ڈر اور دو امن سے مراد یہ ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہے اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈراتے ہی رہے. یہ ہو نہیں سکتا. اگر دنیا میں ڈرتے ہوئے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اور اپنی جو ہے وہ رحمتیں نازل فرمائیں گے. حشر کا معاملہ مختلف ہے. حشر شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی لوگ ہیں، حشر کے اندر ان کے دلوں کے اندر ڈر ہوگا، خوف ہوگا. وہ غیر مسلم ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، لیکن ان کے اندر فرق ہوگا. جو مسلمان ہوں گے اور جو غیر مسلمان ہوں گے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمان اور مومن لوگ ہیں ان پر اپنی نعمتیں نازل فرمائیں گے اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے اللہ تعالیٰ. اور دو امن سے مراد یہ ہے کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ انسان اس دنیا میں امن کی حالت میں رہے اور قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو امن و سکون عطا کرے. اس لیے ایک بندے میں اللہ تعالیٰ کبھی بھی دو خوف یا دو امن ایک ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں رکھتے. اس دنیا میں ڈریں گے تو قیامت کے دن امن ہوگا، اس دنیا میں پر امن اور بے خوف رہیں گے تو قیامت کے دن خوف کے ساتھ رہیں گے. اور پھر قیامت کا خوف جو ہے اس کا کسی چیز کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوگا. لیکن وہی چیز ہے کہ اس دنیا میں شیطان بہلاتا ہے اور شیطان اس چیز کو خوبصورت اتنا کر کے دکھاتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہی امتحان ہے پھر. اسی لحاظ سے پھر انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے وہ جیل بنتی ہے. اگر اس مینٹالٹی کے اور اس سوچ کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے تو پھر وہ احساس پیدا ہوگا وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ وہ کس طرح چاہتے تھے جنت کی طرف جانا، کہ ہم جنتوں کی طرف جانا چاہتے ہیں. عرضها السماوات والارض، ایسی جنتیں جن کی اونچائی اور چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو یہ ہے رحمان اور رحیم. رحمان فی الدنیا والآخرت ورحیم فی الدنیا. رحمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں. کیوں؟ کیونکہ رحمان کے معنی کے اندر شدت پائی جاتی ہے. رحیم کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ رحیم دنیا میں ہے صرف. اور اس رحمت کا جو وہی وہ رحمت ہے جو ہم یہ آج کل دیکھتے ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، رحمتیں عطا کی، مسلمان لوگ ہیں یا غیر مسلمان ہیں، جتنے بھی ہیں پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے رحمتیں عطا کی. لوگ ایک بندہ اپنے لیے نعمتیں جمع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے یہ دیکھے بنا کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے. یہ تمام جو ہے یہ رحیم کے تحت آتی ہے. یہ جتنی بھی چیز ہے رحیم کے تحت یہ سارا کچھ آتا ہے. اب یہ سوچ لیجئے کہ اگر رحیم کے نیچے، رحیم کے معنی کے اندر یہ ساری دنیا کے نعمتیں جو ہم دیکھتے ہیں وہ آتی ہیں، تو پھر جب رحمان کا معاملہ ہوگا قیامت کے دن، وہ پھر کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کی وہ رحمتیں کتنی بڑی ہوں گی. اور وہی ہے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی رحمتیں ہیں ان میں سے ایک حصہ اس دنیا میں بھیجا ہے. حدیث میں آتا ہے اور وہ ہے وہ رحمت جو ہم دیکھتے ہیں ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ. وہ ہے وہ محبت جو آپس میں ہمارا محسوس ہوتا ہے، ایک جو آپس میں رشتوں کے اندر محبت ہم پاتے ہیں. یہ صرف ایک حصہ ہے
ان تمام رحمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اور باقی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی قیامت کے روز کے لیے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہوں گے پچھلی امتوں کے، ان کے جو بھی معاملات ہوں گے، ان کے اندر ایمان لانے والے لوگ جتنے بھی ہوں گے، ان کے لیے وہ رحمتیں ہیں۔ اور اس امت پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا بھی رکھی اپنی امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ ایک دعا دیتے ہیں، میں نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ ہر نبی نے اس دعا کو استعمال کر لیا ہے، لیکن میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جو دعا جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا بد دعا کے طور پہ استعمال کی اپنی امت کے لیے۔ جو بھی وہ لوگ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں کہ بہت ہی کم لوگ تھے جو اس کشتی میں چڑھے حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ، یہاں تک کہ اپنا بیٹا جو تھا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، کہ اے میرے بیٹے چڑھ جاؤ ہمارے ساتھ، کفار کے ساتھ نہ رہو۔ اور پھر کوئی بات ہے، مومن کے لیے یہ دنیا جہنم یا یہ دنیا جیل اس لحاظ سے بھی بنتی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، بہت تکلیف ہوئی، جا کے اللہ تعالیٰ سے سفارش بھی کی، یا رب میرا بیٹا اس کو ذرا بچا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے سخت ڈانٹ دیا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ تو اس لحاظ سے بھی یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے جو ہے معاملات ہیں جن کے لحاظ سے یہ دنیا ایک مومن کے لیے جیل ہے، جس میں مومن کا اب کیا معاملہ ہے، مومن کیا کرے، اس کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ مومن کا رد عمل ان چیزوں پر یہ ہونا چاہیے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی دوسری نعمتوں کی طرف دیکھے کہ مجھ پر اللہ نے اپنی دوسری رحمتیں کون سی برسائی ہیں، تاکہ آسان ہو انسان کو شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ اگر رحمتوں کی طرف نہیں دیکھیں گے، اللہ کی کون سی رحمتیں آپ پر اللہ نے نازل فرمائی، شکر ادا کرنا مشکل ہوگا۔ مثبت چیزوں کو دیکھیے، منفی چیزوں کی طرف دیکھیں گے، اللہ کا شکر نہیں ادا کریں گے، یہی کہیں گے میرے پر اللہ تعالیٰ نے کیا رحمتیں کی، یا میں ہی اللہ کو ملا تھا، فلانی مصیبت، فلانی پریشانی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور پریشانی ان پر نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس طرح کی بات کی جائے۔ انسان کو کوئی نعمت نہیں اپنی زندگی میں ملتی تو انسان اپنے جسم کی طرف دیکھنا شروع کر دے۔ یہ ہے الرحمن اور الرحیم۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شروع ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے، کس کا؟ عالمین کا، تمام جہانوں کا یہ رب ہے۔ اور یہ ہے اب یہاں پر پہلی آیت جو ہے سورۃ الفاتحہ کی، یہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف بیان کی گئی۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ہے جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ صاحب کشاف ایک کتاب ہے جس کے اندر اس طرح کی کافی ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ چیز ارشاد فرمائی، کہتے ہیں الحمد اور شکر، اس کے درمیان چھوٹا سا ایک فرق ہے۔ ہم تک اللہ تعالیٰ کی نعمت پہنچتی ہے، ہم لوگ اللہ کا کیا ادا کرتے ہیں؟ شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حمد اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے، تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کی جاتی ہے۔ اس میں چھوٹا سا فرق جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ حمد جو ہے وہ خاص ہے ایک لحاظ سے اور عام ہے ایک دوسرے لحاظ سے، شکر کے ساتھ اگر کمپیئر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ حمد جو ہے یہ انسان اپنی زبان سے کرتا ہے فقط، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، الحمدللہ۔ حمد جو ہے انسان اپنی زبان سے کرتا ہے، اور اس کا تعلق جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی نعمت اور غیر نعمت سے بھی ہے۔ اگر اللہ نے آپ پر نعمت نہیں نازل کی
اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی مصیبت نازل کی تب بھی کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. تو حمد کا تعلق حمد زبان کے ساتھ ہے، لیکن جن چیز کے متعلق کی جاتی ہے وہ صرف نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ نعمت سے ہٹ کر بھی تمام چیزیں ہیں جن کے متعلق انسان اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ثنا. حمد سے مراد کیا ہے؟ حمد سے مراد تعریف ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا. اللہ کی تعریف کیا ہے؟ یا رب تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو مالک ہے، تو دینے والا ہے، تو لینے والا ہے. یہ تمام چیزیں، یہ تعریفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو حی ہے، تو قیوم ہے، تو مدبر ہے. یہ تعریفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ ہے حمد. اس لیے جب پریشانی بھی آتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے حمد کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اور شکر فقط اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ کیا جاتا ہے. لیکن شکر کرنے کے معاملے میں انسان اپنی زبان سے کرتا ہے شکر، انسان اپنے دل سے شکر گزار ہوتا ہے، انسان اپنے جوارح سے شکر گزار ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، اپنی آنکھوں سے اور باقی سارے اعضاء. جوارح سے مراد انسان کے باقی اعضاء ہیں. تو شکر کرنے کے لحاظ سے عام ہے، دل بھی داخل ہے اس کے اندر، زبان بھی ہے، انسان کے ہاتھ بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، ساری چیزیں شکر کرنے کے لحاظ سے ہے. لیکن شکر کیا کس چیز پر جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت پر فقط. اور حمد جو ہے اللہ کی نعمت پر، اور اللہ کی نعمت سے ہٹ کر کوئی اور چیزیں ہیں جن میں مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایک ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن امره كله خیر اذا اصابه سراء شکر فکان خیرا له. اگر اس کو آسانی اور اس کے معاملات، اس کو نعمتیں اللہ کی پہنچی، شکر تو وہ شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا له تو وہ اس کے لیے بڑا بہتر معاملہ ہوتا ہے. وَإِذَا أَصَابَهُ ضَرَّاءَ جب اس کو پریشانی پہنچتی ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ تو اس میں بھی وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے اور اس کے لیے بہتر ہے. تو مومن کا معاملہ پریشانی اور نعمت دونوں معاملات کے اندر وہ بہتر ہی معاملہ ہے، اور یہ صرف مومن کے لیے ہے. پریشانی پر صبر کرنا، اس کا اجر اور اس کا خیر ہونا، یہ صرف مسلمان کے لیے ہے، غیر مسلمان کے لیے نہیں ہے. غیر مسلمان کے لیے صرف یہ ہے کہ وہ اپنی پریشانی پر صبر کر رہا ہے، بس اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں اس کے لیے. نعمت ہے تو وہ تو خیر اس کو اس دنیا کے اندر وہ اس کی لذتیں حاصل کر رہا ہے، اس کو انجوائے کر رہا ہے اس دنیا کے اندر. مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی لذت جو اللہ کی نعمت ہے، اس کی لذت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے. تو وہ اس اجر کا، جو اجر اللہ تعالیٰ نے عطا کرنا ہوتا ہے، اس اجر کا حقدار ہوتا ہے وہ مومن. اس لحاظ سے مومن کا معاملہ پریشانی، مصیبت اور نعمت کے معاملے میں، دونوں ہی معاملے میں مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر رکھے ہیں. اللہ یہ کہ مومن یا مسلمان آدمی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے. جب اللہ کی ناشکری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چیز چھین لیتے ہیں. وہ صرف چھینتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مصیبتیں انسان کے اوپر لے آتے ہیں. اگر چیز کو اور اللہ کی نعمت کو برقرار رکھنا ہے تو حمد اور شکر اس کو اپنا وتیرہ بنا لیجئے، اس کو اپنے ساتھ لگا لیں. میں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا بیان کروں گا، اللہ کی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ نون تاکید ہے، میں ضرور زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید میرا عذاب بہت شدید ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ دلاتا ہے. اسی لیے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان عذابی لشدید کہ میرا عذاب شدید ہوگا، سخت ہوگا کفران نعمت والوں کے لیے. وہی بات ہے کہ اہل توحید ہے، اگر
ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر لیکن اللہ کی نعمتوں کا ناشکر ہے تو قیامت کے دن کا معاملہ جو سب کو پتا ہے، شاید اللہ معاف کر دیں یا پھر اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے، تاکہ جو بھی اعمال کیے اس کے برابر کا اس کی سزا ملے اور اس کے بعد آگے جنت کے اندر اللہ تعالیٰ لے کر جائیں۔ اس لیے کبھی بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ زندگی بہترین ہو، زندگی کے اندر خوشحالی ہو، اللہ کی مصیبت پر کبھی اللہ کو کوسنا نہیں، کبھی ناشکری نہیں ادا کرنی۔ جیسے ہی محسوس ہو کہ مجھ پر اللہ کی کوئی مصیبت پہنچی ہے یا مجھ پر آئی اللہ کی مصیبت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اس شیطان کے وسوسے کو، اس اٹیک کو دور کرنے کے لیے اپنی نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی گئی نعمتیں جو آپ پر اللہ نے کی ہیں ان کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا کیا آپ کو، اس چیز کو یاد کریں۔ یہ ہے حمد اور ثنا، یعنی کس لحاظ سے حمد ہم کس لحاظ سے کرتے ہیں، اور ثنا اور شکر اللہ تعالیٰ کا ہم کس لحاظ سے کرتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا لغوی فرق ہے حمد اور شکر کے اندر۔ حمد کی جو فضیلت ہے، جو الحمد ہے، جو لفظ حمد ہے، یعنی وہی بات ہے کہ اب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر یہ والے معانی اور مفہوم جب ہمارے ذہن میں ہوں گے نا، تو نماز کے اندر ہمارا جو خشوع و خضوع ہے اور جو اخلاص ہے وہ ایک مختلف مقام پر پہنچ جائے گا۔ تب ہم وہ صحابہ والی لذت محسوس کرنا شروع کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ آرام سے پرسکون ہو کر مسجد آئیں، دنیاوی معاملات کو ذہن سے نکال کر مسجد آئیں، اس کے بعد یہ والے معانی اور مفہوم آپ کے ذہن میں ہو، تو پھر دیکھیں آپ کی نماز کے اندر کتنا خشوع پیدا ہوتا ہے۔ جو لفظ حمد ہے یا الحمدللہ، اس کی فضیلت بہت ساری ہے۔ اس کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان کی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر، اس زمین پر سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، وافضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے، اور سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی زبان پہ الحمدللہ ہے تو اس سے بہتر دعا اس نے کبھی نہیں کی، اور نہ ہی اس دنیا کے اندر اس سے بہتر دعا کا وجود ہے کہیں۔ ہم ایکچولی الحمدللہ کو بہت چھوٹا سا لیتے ہیں، ٹھیک ہے ہر جگہ الحمدللہ بول دیتے ہیں، ایک عام عادت بن گئی ہے۔ کچھ لوگ تو برا محسوس کرتے ہیں، یار پتہ نہیں عجیب آدمی الحمدللہ بولتا ہے ہر جگہ، خوشی ہو الحمدللہ بولتا ہے، کوئی نقصان ہو الحمدللہ بول لیتا ہے۔ مطلب یہاں پر یہی بات پتہ چلتی ہے اس بندے کو علم نہیں ہے، اس وجہ سے وہ یہ بات کر رہا ہے۔ اگر بنا کسی سبب کے بھی آپ الحمدللہ بول رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ ویسے ہی ذہن میں آپ کے آیا میں کچھ اللہ کا ذکر کروں، اس میں آپ نے الحمدللہ کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی توفیق ہے آپ کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے یہ حدیث، کہتے ہیں ما انعم اللہ علی عبد نعمت، اللہ نے کوئی نعمت اپنے بندے پر ایسی نے جو کی ہو، فقال الحمدللہ، جو بھی نعمت اللہ نے اپنے بندے پر کی ہو اس کے بعد وہ میرا بندہ الحمدللہ کہے، الا کان الذی اعطاہ افضل مما اخذ، جو اللہ نے اس کو نعمت عطا کی ہوتی ہے نا، وہ الحمدللہ کا اجر اس سے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ ہمیں نعمت عطا کرتے ہیں ہمارے پر رحمت کر کے، اور ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کا اجر اس نعمت سے بھی بڑا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر دوہرا اجر انسان کو مل رہا ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت انسان کو ملتی ہے، اس نعمت کے بدلے میں انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اس نعمت سے بھی بڑا اجر اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی کہ یہ عمل جو تم کرتے ہو نا، یہ میرے لیے نہیں ہے، اس کو مجھے کوئی حاجت نہیں ہے اس عمل کی، اس عمل کی اگر حاجت ہے تو وہ صرف تمہیں حاجت ہے۔
نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے پاس آتی ہیں، اللہ کی نعمت آتے ہیں تو الحمدللہ کہتے ہیں، الحمدللہ کا اجر پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑا اجر ہے صرف ایک دفعہ الحمدللہ کہنا۔ اب یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آئیے اب ہم حدیث میں اس بات کو پڑھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ما من عبد ينعم علیہ بنعمت الا كان الحمد افضل منها، کہ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ اس پر جو بھی نعمت کرتے ہیں، اس کے اوپر جتنی بھی اللہ نے نعمتیں کی، اس کا الحمدللہ کہنا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کے اوپر، کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ اس نے نعمت کے بعد الحمدللہ کہا۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ تو الحمدللہ بھی نہیں کہتے۔ اور ایک اور حدیث ہے، اس کو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں لو ان الدنیا، اگر دنیا، یہ پوری دنیا، کلھا لو ان الدنیا کلھا بحذافیرها، یعنی اس کے اندر جتنے چھوٹی چھوٹی بڑی جتنے ذرات ہیں سارے کے سارے، فی ید رجل من امتی، ایک میری امت کے ایک بندے کے ہاتھ میں دے دیں اللہ تعالی۔ ہم اس دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ دنیا ہی حاصل کرتے ہیں نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا، حضرت انس بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ پوری کی پوری دنیا ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز انسان کے ہاتھ میں دے دے، میری امت کے، آپ سے جو الفاظ ہیں فی ید رجل من امتی، میری امت کے ایک بندے کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا دے دیں، آگے فرماتے ہیں ثم قال الحمدللہ، پھر اس بندے نے کیا کہا؟ الحمدللہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو اللہ نے عطا کی اس کو پوری دنیا، پوری کی پوری دنیا اللہ نے اس کی مٹھی میں کر دی، جو اس کے بعد وہ الحمدللہ کہے، لَكَانَ الْحَمْدُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ، تو حمد و ثنا اس کی کرنا اس پوری دنیا سے بہتر ہوگا۔ پوری دنیا کے جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں، تمام دنیا کی نعمتیں، صرف ایک دفعہ ہمارا حمد و ثنا کرنا تمام دنیا کی نعمتوں سے بڑا ہے۔ یہ بات اب ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ بار بار الحمدللہ کہتا ہے وہ کتنی بڑی نعمتوں میں ہے۔ یہی چیز ہے، اس کا تعلق ایمان، غیب کے ایمان کے ساتھ ہے۔ ہمارا وہ غیب کا ایمان ہمارے دل کے اندر کتنا ہے، اور پھر یہ والے معانی اور یہ والے احساسات رکھ کر سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور وہ بھی آپ ہوں نماز کے اندر، پھر دیکھیں کیسا خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ آپ کا ادا کیا ہوا لفظ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں، اب الحمد کا تو ہم نے اس کو پڑھ لیا، یہ رب العالمین کیا ہے؟ رب ہے، عالمین کا رب سے کیا، رب سے مراد کیا ہے؟ رب جو ہے وہ دو معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر۔ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سے بھی آیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے جو علامات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک علامت ایسی ہوگی ان تلد الامۃ ربها، کہ جو ماں ہے وہ اپنے مالک کو پیدا کرے گی، یعنی وہ اس پر حکم چلائے گا، اپنی ماں پر حکم چلائے گا بچہ۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے، ماں کا حکم نہیں چلے گا بلکہ جو بچہ ہے اس کا حکم چلے گا، بچہ اپنی ماں کے مقام پر ہوگا اور وہ اپنی ماں کے اوپر حکم چلائے گا۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ تو ایک معنی، ایک لحاظ سے اس طرح رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک جو ہے رب کا لفظ وہ معبود کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ خاص جو رب، صرف رب لفظ ہے، یہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے لفظ اللہ ہے وہ صرف اللہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح رب اسلام اور دین شریعت کے اندر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صرف لفظ رب، اس کے ساتھ کوئی اور اضافت نہ ہو، کوئی ہا یا کاف یا میم کچھ اس طرح کر کے کوئی لفظ نہ ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، یہ جہان کون سے جہان ہیں؟
یہ وہ جہان ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے، ومن الارض مثلہن، اور زمین میں اس جیسی ہی 7 زمینیں اللہ نے پیدا کی۔ اس سے مراد اور زمینیں بھی ہیں، جی بالکل اس سے مراد اور زمینیں بھی ہیں۔ کیا ہم اس سے پھر یہ سمجھیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے علاوہ کوئی اور مخلوق بھی ہے، انسان سے ہٹ کے کوئی اور مخلوق بھی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا رب اور مالک ہونا یہ کتنی بڑی چیز کے اوپر ہے، اس کا اگلی آیت کے اندر تذکرہ ہے۔ الرحمن الرحیم، تمام تعریف رحمان ہے، رحیم ہے، رب ہے۔ جب رب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا آیت کے اندر، اگر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جب جو بندہ رب ہوتا ہے یا جو بندہ مالک ہوتا ہے یا جو بندہ لوگوں کے معاملات چلانے والا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک چیز پائی جاتی ہے کہ وہ اس کے اندر سختی ہوتی ہے، وہ کسی کو جو ہے عذاب دے سکتا ہے، وہ کسی کی پکڑ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مفہوم کو پیچھے کرتے ہوئے رحمان اور رحیم رکھا کہ وہ جو رب ہے جو تمام جہانوں کا ہے، وہ جتنی بھی یونیورس ہیں، ملٹی یونیورسز ہیں، جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام جہانوں کا وہ رب ہے، لیکن وہ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، یوم قیامت کا، قیامت کے روز کا۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ مالک کس چیز پر ہے، کس جہان پر اللہ تعالیٰ مالک ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ایک حدیث آتی ہے اس میں اس تمام جہانوں کے متعلق یہ کتنے بڑے جہان ہیں اس کے بارے میں ذکر آتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے، فرماتے ہیں حضرت ابو الدرداء کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تذکرہ کیا اس حدیث کا، اور یا پھر ایک حدیث آتی ہے آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ سماوات اور ارض کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابو الدرداء نے فرمایا نہیں، مجھے نہیں اس چیز کا علم کہ کیا ہے، کس طرح ہے۔ ابو الدرداء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السماوات السبع مع الکرسی، 7 آسمان مع الکرسی، کرسی کے ساتھ، یعنی کرسی کے مقابلے میں، کیسے ہیں؟ الا کحلقۃ بارض فلاۃ، 7 آسمان اس کرسی کے، جو اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے نا، وہ ایسے ہیں جیسا کہ ایک انگوٹھی ہو، وہ کسی صحرا میں کہیں پہ پڑی ہو، یا پھر ایک حدیث آتی ہے اس میں آتا ہے کحبۃ فی فلاۃ، ایک چھوٹا سا دانہ ہو صحرا کے اندر۔ اب اس کا تقابل کر لیجئے، ایک چھوٹے سے دانے کا صحرا کے ساتھ تقابل کر لیں، اس کی کوئی قدر و قیمت اور کوئی اہمیت رہے گی؟ بالکل اس کی کوئی قدر و قیمت اور اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ عظمت ہے کرسی کی، یہ ہے کرسی جو مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، یہ اس کرسی کا ہے کہ اتنی عظیم ہے وہ کرسی کہ یہ سارے 7 آسمان جتنے بھی ہیں، یہ اس کرسی کے سامنے ایک چھوٹے سے ذرے کی طرح ہے۔ اور یہ 7 آسمان کیا ہے؟ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اگر 7 آسمان کو سمجھنا ہے تو ہم مثلا اگر سائنس کے لحاظ سے لیں تو ایک یونیورس کہہ لیں کہ ایک آسمان ایک یونیورس ہے، دوسرا آسمان دوسرا یونیورس ہے، تیسرا آسمان تیسرا یونیورس ہے۔ شاید اس طرح کر کے اگر ہم لوگ لیں تو ایک ذہن میں ایک بات آتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث آتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی مسافت 500 سال کی ہے، اسی طرح دوسرے سے تیسرے، چوتھے، پانچویں، 7ویں تک، پھر 7ویں آسمان کے بعد فرماتے ہیں کرسی ہے اور اس کی مسافت بھی 500 سال کی ہے، اس کے بعد پانی ہے، اس کے بعد پانی کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام مخلوقات جو ہیں، اس کے اللہ تعالیٰ مالک ہیں اور اس کا علم رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اس کے ایک ایک ذرے کا اللہ تعالیٰ علم رکھنے والے ہیں۔
کہاں پر کس طرح کس لحاظ سے کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہو رہا ہے، اس کی تدبیر اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں۔ یہ تمام چیزیں مالک یوم الدین کے اندر آتی ہیں۔ مالک ہے اللہ تعالیٰ، رب ہے عالمین کے، تمام جہانوں کے اللہ تعالیٰ رب ہیں۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَفَضْلُ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بِأَرْضِ فَلَاتٍ، آگے کہتے ہیں وَفَضْلُ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِي، اب عرش کی عظمت، عرش کی یعنی عظیم ہونا، اس کی خلقت کتنی بڑی ہے، کرسی کے سامنے وہ ایسا ہے جیسا کہ سیم وہی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، وہ ایسا ہے جیسا کہ ایک چھوٹا سا ذرہ صحرا میں پڑا ہو۔ اب عرش اتنا بڑا ہے، اور عرش اور جو کرسی ہے وہ عرش کے مقابلے میں اتنی چھوٹی سی چیز ہے۔ حالانکہ عرش کتنا بڑا ہے، کیا حقیقتاً عرش چھوٹا ہے؟ نہیں۔ کرسی کیا چھوٹی ہے؟ حقیقتاً کرسی عرش کے مقابلے میں چھوٹی ہے، ویسے کرسی چھوٹی نہیں ہے۔ وہ کرسی وسع کرسیہ السماوات والارض، تمام آسمان اور زمین جتنے بھی ہیں ان تمام کو اس کرسی نے گھیرا ہوا ہے، اتنی بڑی ہے وہ کرسی۔ اور اس کرسی کے بارے میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کرسی موضع قدمی الرب سبحانہ وتعالی، کہ اللہ تعالیٰ کے قدم رکھنے کی جگہ ہے کرسی۔ اللہ تعالیٰ اپنے قدم رکھتے ہیں وہاں پر کرسی پر۔ عرش وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں۔ اب یہ وہی چیزیں ہیں جو ہماری عقل سے ماورا ہے، پیچھے ہے ہماری عقل سے، سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ ہماری عقل جہاں عقل سوچ سمجھ جہاں پر ختم ہوتی ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ یہ ہے مالک یوم الدین۔ آگے پھر دعا ہے، یہ حمد و ثنا تھی جو انسان اللہ کے متعلق کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں جو انسان حمد و ثنا کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید کا درس اللہ تعالیٰ نے دیا۔ ویسے توحید اگر دیکھا جائے تو پہلی آیت سے توحید شروع ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین سے۔ رب جو رب ہے تمام جہانوں کا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ مالک یوم الدین بھی توحید ربوبیت ہے۔ ایاک نعبد و الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات، کوالٹیز الرحمن الرحیم کے اندر وہ آ گئی۔ مالک یوم الدین، پھر واپس توحید ربوبیت کی طرف گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا درس اور سب سے بڑی چیز جس کی بہت سب سے بڑی لڑائی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان، وہ چیز پھر اللہ تعالیٰ نے شروع کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ کیا تیری عبادت کرتے ہیں؟ صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں ایاک نعبد جو ہے یہ اصل میں نعبدو کا تھا، نعبدو کا، اصل میں یہ لفظ ایسے تھا، نعبدو کا یا نعبدو ایاک۔ اصل عربی زبان کی ترتیب دیکھی جائے تو اس لحاظ سے نعبدو ایاک یہ لفظ آتا ہے، یہ جملہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایاک جو ہے اس کو پہلے اللہ تعالیٰ لے کر آئے صرف کے لیے۔ یہ صرف کا جو معنی ہے نا، جب ہم ترجمہ کرتے ہیں، یہ ایاک پہلے ہونے کی وجہ سے ہے۔ ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہے وہ توحید الوہیت یا توحید العبادہ اس کو کہا جاتا ہے، عبادت کی توحید۔ اس میں اختلاف نہیں، اسی کے اندر اختلاف تھا، ربوبیت کے اندر نہیں اختلاف تھا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر اللہ کے رسول آپ ان سے پوچھیں گے یہ تمام معاملات کس نے کی، کیسے چلتے ہیں اور تخلیق کیسے ہوئی آسمان کی اور زمین کی، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ اس میں اختلاف نہیں تھا ربوبیت کے اندر، جو اختلاف تھا وہ الوہیت کے اندر تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے
ہمیں صراط راستے کی مستقیم سیدھے راستے کی، وہ کون سا ہے؟ وہ دین کا ہے، وہ اسلام کا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، وہ انبیاء کا راستہ ہے جس کی ہم طلب کرتے ہیں۔ اور یہ معانی مفہوم رکھ کر ہم لوگ نماز پڑھیں تو ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ آگے فرماتے ہیں صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر انعمت علیہم سے مراد کون لوگ ہیں؟ ہاں؟ یہاں پر انعمت علیہم سے مراد ہوئی صحابہ کرام ہیں، یا پھر انبیاء، شہداء، صالحین، جن پر تو نے اپنی نعمتیں کی۔ اپنی سب سے بڑی نعمت کیا ہے انسان کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کا ایمان۔ اللہ کے ایمان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا ایمان اور اللہ کی معرفت، جاننا اللہ کو، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے انسان کے لیے۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، جن یہ جو نعمت دیے گئے لوگ ہیں، ان کا راستہ، ان میں انبیاء ہیں، صحابہ کرام۔ کچھ لوگوں نے تخصیص کی کہ وہ لوگ صحابہ کرام ہیں، کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ انبیاء ہیں۔ کچھ علماء مفسرین رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ انعمت علیہم سے مراد انبیاء ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ لوگ، نہ کہ وہ لوگ جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ہی وہ لوگ جن پر جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہم پناہ مانگتے ہیں ان لوگوں کے راستے سے جن پر تیرا غصہ ہوا، اور ان کے راستے سے بھی جن پر جو لوگ گمراہ ہوئے۔ اب مغضوب کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم، مغضوب لوگ کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا۔ یہود ہیں۔ یہود وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا، اور ہم اس صورت میں ان سے پناہ مانگتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر کہ اللہ تعالیٰ پناہ ہے کہ ہم یہود کے راستے پر چلیں، ولا الضالین، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستوں پر جو لوگ گمراہ ہوئے۔ گمراہ لوگ کون ہیں؟ نصارہ۔ وہ گمراہ کیوں ہیں؟ وہ گمراہ اس وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک سبب ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغضوب اور ضالین استعمال کیا۔ مغضوب اس لیے استعمال کیا کہ یہود کو علم تھا، اور علم کے باوجود انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ انسان کا غصہ زیادہ سخت ہوتا ہے اس طالب علم پر یا اس بندے پر جس کو پورا علم ہو لیکن اس کے بعد وہ پھر غلط راستہ اختیار کرے، اس پر انسان کا غصہ بہت شدید ہوتا ہے اس شخص کے بدلے جس کو علم نہ ہو لیکن وہ غلط راستے پر ہو۔ اس کے بارے میں انسان یہ کہتا ہے کہ چلو اس کو سکھاتے ہیں، اس کو بتلاتے ہیں، اس کو علم نہیں ہے، اس کو بتاتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہے۔ نصارہ نے یہ کیا کہ نصارہ نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ یہود کے اندر علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، انہوں نے عمل نہیں کیا، انہوں نے غلط راستہ اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ان پر ہوا۔ اور نصارہ جو تھے، عیسائی لوگ جو تھے، انہوں نے کوشش کی کہ ہم عمل کریں، ہم کرنے کی کوشش کریں، کچھ کریں ہم لوگ، لیکن انہوں نے علم نہیں حاصل کیا۔ بنا علم کے انہوں نے عمل کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ضالین میں ضالین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھہرایا کہ گمراہ لوگ ہیں وہ۔ اور ان دونوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہم لوگ پناہ مانگے۔ علم ہوتے ہوئے عمل نہ کرنا، ہم صرف یہ نہیں ہے کہ ہم یہود اور نصارہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، نہیں، اس مفہوم سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نہ ایسا بنانا کہ علم ہو اور عمل نہ کریں، یا عمل کی چاہت ہو یا عمل ہو تو علم نہ ہو، علم کسی اور جہان میں ہو اور ہمارا عمل کسی اور جہان میں ہو۔ اور اس کے بعد آمین کا لفظ آتا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ الفاتحہ پڑھتے اور ضالین پر پہنچتے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام آمین کہتے تو مدینہ کے آخری کونے تک اس کی آواز آتی آمین کی۔ اس وقت کوئی اسپیکر نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں مدینہ کے آخری حصے میں یا اس سے بھی آگے کہتے ہیں اس آمین کی واضح آواز آتی۔ اتنی اونچی آمین کہتے، کیوں؟ اس کی عظمت کی وجہ سے۔ وہ ایسی دعا جس کے آپ کو سمجھو بڑی شدت سے آمین کہتے ہیں نا اس پر۔ ایون خطبہ جب کرتے ہیں، جب ربنا آتنا فی الدنیا پہ آتے ہیں، سارے لوگوں کو اس دعا کا پتہ ہے تو بڑی زور سے مسجد کے اندر آمین کی آواز آتی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، بڑی زور سے آمین کی آواز آتی ہے۔ کیوں؟ اس کے معنی اور مفہوم کا علم ہے۔
हमारा सहाबा जैसा अमीन भी तब होगा जब इसके मानी और मफहूम और इसके असरार का इल्म होगा, छुपी हुई बातों का इल्म होगा इसके अंदर। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उस अंदाज से सूरतुल फातिहा को समझने की तौफीक अता फरमाए जिस अंदाज से सहाबा ने समझा और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाना चाहते थे जिस अंदाज से। क़द क़ुल्त मा क़ुल्त इन सवाबन फमिन अल्लाह व इन ख़ताअन फमिन्नी व शैतान व अस्तग़फिरुल्लाह इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना, अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना मा क़द्दमना व मा अख़्ख़रना व मा असररना व मा अअलन्ना व मा अंत अअलमु बिही मिन्ना, अंतल मुक़द्दिम व अंतल मुअख़्ख़िर, ला इलाहा इल्ला अंत। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल-मुस्लिमीन फ़ी कुल्लि मकान, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम, अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानना अल-मुस्लिमीन फ़ी फ़िलस्तीन, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम, अल्लाहुम्मा अंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।